وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان آیات میں سود کی حرمت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اس شخص کی ہی طرح کہ یتخبطہ الشیطان من المس، جس کے ہوش گم کر رکھے ہوں کسی شیطان نے اس کو چھو کر۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ سب کی حفاظت کرے، کسی کے اوپر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں اور ان اثرات کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنا ہوش باقی نہیں رہتا، تو بالکل اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ غلط انکار کرتے ہیں۔ یہ جو اثرات ہیں، شیطانی اثرات، جنات کے اثرات، یہ انسان کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ یہ سود خور قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے جیسے کہ ان کے اوپر شیطانی اثرات ہیں، شیطان نے ان کو چھو کر ان کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو حواس باختہ کیا ہوا۔ پاگلوں کی سی حرکتیں وہ کرتے ہوئے میدان محشر میں نظر آئیں گے، دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ ہیں سود خور، اور ظاہری بات ہے ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی اور رسوائی بھی ہو رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ سزا ان کو کیوں ملے گی؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بیچنا خریدنا وہ سود ہی کی تو طرح ہے۔ بیچنے خریدنے کے اندر بھی تو آپ کا مال بڑھتا ہے اور سود میں بھی آپ کا مال بڑھتا ہے، تو دونوں ایک ہی جیسی چیزیں تو ہیں۔ یہ ان کا پاگل پن تھا، یعنی کہ دو گناہ کر رہے تھے، ایک تو وہ سود والا گناہ کر رہے تھے، دوسرا اس سود کو حلال سمجھتے تھے اور دلیل کے طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ خریدنا بیچنا بھی تو جائز ہے، اس میں بھی تو نفع ہوتا ہے، اس میں بھی تو مال بڑھتا ہے، تو اس سود کے اندر بھی مال بڑھ گیا۔ تو جیسے دنیا کے اندر وہ پاگل پن ان کے اوپر سوار تھا، ظاہری بات ہے جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تو وہ گویا کہ کمانے کے اندر پاگل ہوا ہے نا، تو یہی سزا ان کو قیامت کے دن بھی ملے گی، وہ قیامت کے دن بھی پھر پاگل ہی ہوں گے۔ تو وہ جو کہتے تھے کہ سود اور بیع وہ ایک جیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ایک جیسے نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ نے خریدنے بیچنے کو جائز قرار دیا ہے، حلال کیا ہے، اور سود کے لینے دینے کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا، پھر وہ رک گیا، باز آ گیا، توبہ کر لی، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو اس سود کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے کوئی سود لے چکا ہے تو وہ اس کے لیے درست ہے، وہ استعمال کر لے، لیکن آئندہ نہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے کہ اب اس نے اب بھی سچے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو اب بھی
اس قبیح حرکت میں پڑیں گے، اب بھی یہ سود لینا دینا کریں گے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تو پوری دنیا سود کے اندر جکڑی ہوئی، پوری دنیا، سارے ادارے سود میں جکڑے ہوئے ہیں، بندہ سودی کام ہے، اور جب ان سے بات کی جائے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی کان ادھر سے پکڑ لو، کان ادھر سے پکڑ لو، اس طرح کی اونچی دلیلیں وہ دے کر چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے مخاطب کو چپ کروا لیں گے، وہ بظاہر اپنے دل کو بھی مطمئن کر لیں گے، کیا ان باتوں سے حرام حلال ہو جائے گا؟ کیا ناجائز جائز ہو جائے گا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مطمئن کر دیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس تو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور کس بنیاد پر وہ کر رہے ہیں یہ حرکتیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ سود کے اندر نفسانیت ہے، میں امیر ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، دوسروں کا خون چوس کر، اور صدقے کے اندر دوسروں کا بھلا چاہنا ہے، اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اور سود کے اندر بظاہر مال بڑھ رہا ہوتا ہے اور صدقات کے اندر بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر سود سے بڑھتا ہے، حقیقت میں گھٹتا ہے، اس کے منافع گھٹ جاتے ہیں، اور مال کی وجہ سے جو راحتیں ملتی تھی وہ گھٹ جاتی ہیں، کیونکہ مال کے ذریعے سے انسان اسباب راحت تو خرید سکتا ہے، راحت تو نہیں خرید سکتا، اور چین کے اسباب تو خرید سکتا ہے لیکن چین کو تو نہیں خرید سکتا، اور مال کی بڑھوتری کی وجہ سے بظاہر وہ گاڑی بنگلہ تو خرید سکتا ہے، عزت تو نہیں خرید سکتا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ادب اور احترام تو نہیں پیدا کر سکتا۔ تو قیامت کے دن تو یہ سود والا مال گھٹے گا ہی گھٹے گا، دنیا کے اندر بھی گھٹتا ہے۔ ایسی آفتیں، ایسی افتادیں، ایسی مصیبتیں اس کے اوپر عام پڑتی ہے کہ اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور مال اس کے لیے عذاب کا، اس کے لیے بے چینی کا، اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے بظاہر مال کم ہو رہا ہے، حقیقت میں بڑھ رہا ہے، اس مال کے نفع بڑھ رہے ہیں، اس کی برکتیں بڑھ رہی ہیں، اس سے راحتیں مل رہی ہیں، اس سے چین مل رہا ہے، اس سے گھروں کے اندر سکون آ رہا ہے، محبتیں بڑھ رہی ہیں، عزت بڑھ رہی ہے، اور دنیا اور آخرت اس کی وجہ سے بہتر ہو رہی ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ چونکہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب جہنم اور عذاب کا تذکرہ آئے تو پھر جنت کا اور نعمتوں کا تذکرہ لازمی آتا ہے۔ تو پیچھے چونکہ سود خوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، تو آگے پھر ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو، اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔